مال کے نشے میں آ کر کے، دولت کے نشے میں آ کر کے، ڈالر کے نشے میں آ کر کے یہ خدا سے ٹکر لیتا ہے۔ اب اس کے پاس مال بھی آ گیا، اس کے پاس حکومت بھی آ گئی، اور حکومت اور مال سے اگر کوئی بچنے والا ہوتا تو ابرہہ کو دیکھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل ہاتھیوں والا ابرہہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یمن کے اندر انہوں نے اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا کعبۃ اللہ کے مقابلے میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابرہہ نے اپنا، ان لوگوں نے بھی ایک عبادت خانہ بنایا تو کسی عرب نے جا کر کے اس میں پخانہ کر دیا تو اس نے پھر کہا کہ چل، جب ہماری عبادت گاہ کی آپ نے توہین کر دی تو تیری عبادت کا کون سی ہے؟ آپ نے توہین کر دی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کو میں چھوڑوں گا نہیں، میں بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، جس کے یہ ہے کہ پوجا کرنے والے عرب لوگ ہیں، میں کعبۃ اللہ کو منہدم کروں گا۔ لشکر لے کر کے ہاتھی والا آ گیا 50 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے۔ اب اس کو تباہ کرنے کے لیے سرکار عبد المطلب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ان سے ملے، کہنے لگے کہ میں کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کو منہدم کرنا ہے، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کو منہدم کرنا ہے، بیت اللہ کو منہدم کروں گا، کسی کو ہم قتل نہیں، لیکن کوئی آئے گا ہمارے سامنے تو وہ کٹ جائے گا، آئے گا تو کٹ جائے گا، اتنی بڑی لشکر لے کر کے آیا ہوں، بیت اللہ کو منہدم کر کے چھوڑوں گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نکل جاؤ، عرب لوگ نکل جاؤ، قریش لوگ نکل جاؤ یہاں سے، اپنے اونٹوں کو، مال مویشی کو لے کر کے نکلو۔ کچھ اونٹ ان کے گرفتار ہو گئے اور حضرت نے آ کر کے عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ دے دو، تم جانو اور یہ کہ بیت اللہ کا مالک جانے، گراؤ اس کو، جس طرح گرا سکتے ہیں آپ گرائیں۔ اب گرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، ناراض نہ ہونا، بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، اپنے ہوا، وہ نیچے والی جو ان کی ہوا ہوتی ہے اس سے بھی ہیلی کاپٹروں کو بھی گراتے۔ کہاں ہے اس قسم کا بے غیرت جو کعبۃ اللہ خدا سے بھی ٹکر لے رہا ہے؟ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پہاڑوں کو کوئی اپنی ہوا سے کوئی پہاڑ کو ہٹائے گا بھی نہیں، یہ توپ کا کام دیتے بھی نہیں ہے، اور اپنے ہوا سے کوئی ہیلی کاپٹر کو گراتا بھی نہیں ہے، لیکن رہتا بھی اسی قسم کے خواب بھی دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بیت اللہ کو گراؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آنے دو، آ جائے۔ ان کے ہاتھی آ گئے، ہاتھی بھی آگے بڑھ نہیں رہے ہیں، ہاتھی نہیں بڑھ رہے لیکن انسان بڑھ رہے۔ واہ! وادی محصر میں آ کر کے پہنچے، جہاں پر تھکے، ہاتھی بھی آگے نہیں بڑھ رہے لیکن انہیں بڑھنا ہے، اس لیے ان کے لیے اللہ پاک نے کسی فوج کو بھیجا نہیں، کسی بڑے لشکر کو بھیجا نہیں، پرندوں کے جھنڈ کو بھیجے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا کام کیا، کیا حشر ان کا کیا ہوا ان کا حشر۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی مکاری کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، ان کی مکاری کو اللہ نے خاک میں نہیں ملایا، ان کی مکاری کو اللہ نے باطل نہیں کیا، اور ان کی مکاری کسی قسم کی کام نہیں آئی۔ کیا انہوں نے جو مکاری کی تھی، تدبیر جو سوچی تھی، وہ خاک میں نہیں ملی؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندوں کے جھنڈ ان پر بھیج دیا، اور وہ پرندے چھوٹا سا پتھر کنکر اٹھا کر کے، یہاں سے کنکر پہ لکھا ہوتا ہے، یہ شمبو کے لیے کنکر پہ لکھا ہوتا کہ یہ گولر خان کے، یہ شپڑ خان کے لیے، یہ رحیم داد کے لیے، یہ کریم داد کے لیے، یہ عطا محمد کے لیے، یہ فتح محمد کے لیے، ہر کنکر پہ لکھا ہوا کہ شمبو کی کنکر گولر خان کو نہیں لگے گی، گولر خان کی کنکر شمبو کو نہیں لگے گی، یہاں سے کنکری لگتی ہے، نچلے والے راستے سے نکل جاتی۔ ان کے ساتھ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حکومت والے کچھ بھی نہیں کر سکتے، مال کے نشے میں آ کر کے، حکومت میں نشے میں آ کر کے، حکومتوں کی ماضی دیکھو، ان کی تاریخ دیکھو، تیرے رب نے ابرہہ کا کیا حشر کر دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، خدا نے ان کی مکاریوں کو، ان کی تدبیروں کو اللہ نے خاک میں نہیں ملایا، ان کو ضائع نہیں کیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندوں جھنڈ کے جھنڈ، جماعت کے جماعت پرندے ان پر بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کنکر کے پتھر اٹھا کر کے ان پر وہ پرندے مارے۔
فجعلہم کعصف معقول، جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے اللہ کا والا گھاس کھا کھا کر کے جانور باقی بھوسے کو لتاڑتے ہیں، اس قسم کے بھوسے کی طرح جو کھائی ہوئی بچی ہوئی جانوروں سے اس بھوسے کی طرح خدا نے ان کو نہیں کیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا۔ حکومت کسی کو بچا نہیں سکتی۔ میں نے بخدا بہت سے ذمہ داروں سے کئی دفعہ کہا کہ لوگ بعد آپ کے پلیٹ چاٹنے کے لیے آتے ہیں، میں کئی افسروں سے ملا ہوں، جب وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، خدا کا حکم ان کو میں سناتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ پلیٹ چاٹنے والے اور بھی مولوی ہوں گے، لیکن میں پلیٹ چاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کو یہ بتانے کے لیے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ یہ پیغام میں نے افغانستان بھی بھیجا ہے۔ میں نے افغانستان والوں کو اللہ کی گھر میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، میں نے افغانستان بھی یہ پیغام ایک کو نہیں بھیجا، کئیوں کو بھیجا، وزیروں کو بھیجا ہے کہ ہماری مائیں لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئیں، خون ان کا بہہ گیا، ہماری بہنیں شہید ہو گئیں، پھولوں جیسے بچے بھی شہید ہو گئے۔ 30 سال سے روس نے ہمیں پیٹا پیٹا پیٹا، آخر کچھ بد کرداری تو ہماری اپنی تھی، پھر امریکہ نے اور دوسروں نے آ کر کے ہمیں پیٹا، کچھ تو ہماری اپنی بدعملی تھی۔ اب حکومت آپ کے پاس آ گئی ہے۔ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اللہ تمہیں زمین کے اندر جانشین بنا دے گا، لیکن خدا تمہیں بھی دیکھے گا کہ تمہارا کردار کیا۔ فینظر کیف تعملون، فینظر کیف تعملون، اللہ تمہیں بھی دیکھے گا۔ مجھے بھی اگر کسی افغانستان والے نے کبھی دعوت کی ہے، کسی افسر نے، میں نام نہیں لیتا، خدا کی قسم میں نے کہا کہ ناراض نہ ہو، اللہ کا حکم آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کون سا افغانستان کا گھر ہے کہ جس کے اندر 2 شہید نہ ہوں، 5 شہید نہ ہوں؟ کون سا گھر ہے کہ جس کے اندر کوئی بھائی شہید نہ ہو؟ کون سا گھر ہے جس کے اندر کوئی بوڑھا شہید نہ ہو؟ کون سا گھر ہے جس کے اندر معصوم بچے شہید نہ ہو؟ اور ہم میں سے کون ہے، ہم پاکستان میں کون سا محل ہے، کون سا علاقہ ہے، متعین کر کے مجھے بتا دینا، میں بدبخت قسم کا انسان ہوں، متعین کر کے بتا دینا۔ سندھ میں، خیبر پختون میں، پنجاب میں، بلوچستان میں کون سا گھر ہے کہ اپنوں نے ہمیں نہیں لوٹا؟ کون سا گھر ہے کہ اپنوں نے ہماری عزت نہیں لوٹی؟ کون سا گھر ہے بلوچستان میں اور اس میں کہ جنہوں نے ہمیں اپنوں نے ذلیل نہ کیا ہو؟ ان کو اپنے سمجھتے ہو تم؟ اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ میرے اس اپیل کو بھی حافظ صاحب پر پہنچاؤ، حافظ صاحب تک پہنچا دو۔ حافظ صاحب، اس قرآن کا آپ کو واسطہ جو تیرے سینے میں ہے،